دوستوں یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعطل پیدا ہو گیا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 12 تاریخ کے جو ٹاکس ہو رہے تھے 11-12 کو، یا اس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آخر کار یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں یہ آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بہت جلد تشریف لانے، شاید وہ بھی ان اعلان کے وقت موجود ہوں۔ لیکن اس سب سے اہم بات جو آج کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے وہ آخر کار رنگ لانا شروع ہو گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کل رات تقریباً 7:30 7 بجے کے قریب جو ہے وہ تہران پہنچ گئے اور وہاں پہ ان کا عراقچی صاحب نے بہت ہی بھرپور انداز میں جو ہے ان کا استقبال کیا، اور بہت شدت کے ساتھ انہوں نے بغل گیر بھی ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ صدر سے اور وہ مجتبیٰ خامنہئی سے ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور تیسری جو اس وقت اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ بتاؤں گا آپ کو یہ کہ یہ امریکہ کے جو 2 مسائل ہیں ان میں اصل میں رکاوٹ کہاں کہاں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور اگر آپ کے ہو تو اس کو شیئر بھی فرمائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ جو سب سے امپورٹنٹ خبر جو کل شام کی تھی وہ تو یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب 47 دنوں کے بعد، 47 دنوں کی شدید جنگ کے بعد پہلے آرمی چیف ہیں یا پہلے غیر ملکی مہمان ہیں جو تہران ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، اور انہوں نے اتر کے وہاں پہ اپنے استقبال کے لیے آنے والوں سے ہاتھ ملایا۔ یہ ایک ایسی بات تھی تہران کے لیے جب تہران میں کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ 28 فروری کے بعد جب علی خامنہئی اور ان کے ساتھی تقریباً 400-500 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں ٹاپ، اس کے علاوہ تو 5-6 ہزار افراد ہیں جن کی ایران میں شہادت ہوئی، لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہے۔ ان کی شہادت کے بعد پہلے جو ہمارے یہاں کے آرمی چیف ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر کے جو ہے نا وہاں ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور ایران ایک ہی جگہ۔ اس سلسلے میں یہ بات کہتا چلوں کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے یہاں کے اہل تشیع افراد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب جو پہنچی ہے یہ فوج پاکستان کی، تو یہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچی ہے۔ تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ آپ پاکستان اور ایران کے درمیان جو شاندار برادرانہ تعلقات ہیں، برائے مہربانی اس میں ایسے الفاظ بول کے، ایسے منفی پروپیگنڈا کر کے اس دوستی کو خراب نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گیا اس وقت جو پاکستان اور ایران، اور اگر پاکستان نے ایران پر حملہ کرنا ہوگا تو یہ تو بلوچستان سے کر سکتا ہے جہاں سے زمینی راستہ ہے، وہ اتنی دور جا کر کے ہوائی جہاز سے چڑھ کر کے آ کر کے ان پر حملہ کریں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو اختلافات تھے وہ 2 چیزوں پہ موجود تھے، یعنی اس کا 2 مختلف اس کے زاویے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنی یورینیم جو ہے وہ جو 450 کے جی یورینیم ہے وہ جو ہے وہ ان کو دے دے، امریکہ کو دے دے، لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اس بات کو تیار نہیں۔ لیکن ایک بیچ کا راستہ 2 نکالے گئے تھے۔ پہلا راستہ تو یہ نکالا گیا تھا کہ یہ یورینیم جو اس وقت ہے یہ وہاں دے دی جائے، آپ کو روس کو دے دی جائے، لیکن اس پر امریکہ تیار نہیں ہوا۔ لیکن اب ایک
نئی تجویز آئی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ یہ جو 4.5 kg کی جو یہ یورینیم ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پاکستان میں رکھ دی جائے، اور پاکستان اس پہ امریکہ بھی میرا خیال میں تیار ہو جائے گا، اور ایران کی بھی یہ بھی تجویز ہے کہ وہ روس میں رکھوا دیں یا پاکستان کے پاس رکھوا دیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو میں اپنی تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ شاید خیر عالمی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ یورینیم، امریکہ اس پہ ایگری ہو جائے گا، اور اسرائیل پھر کسی وقت یہ کہہ کر کے کہ وہ پاکستان پہ تو حملہ نہیں کر رہا، ہاں وہ جو یورینیم رکھی ہوئی ہے ایران کی اس پر حملہ کر رہا۔ تو اس سے یہ ایک خطرناک سازش ہے، اور اس پہ جو ہے نا یہ کوئی بھی مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید جو ہے وہ مسئلے خراب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان اس میں احتیاط کرے، لیکن مگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس میں تو ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ انتہائی خطرناک کھیل ہوگا، اور اس کھیل سے پاکستان کو بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت مذاکرات تو 21 سے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاید اس کے جو جنگ بندی کے جو وہ ہیں اس میں اضافہ ہو جائے، تعطل جو ہے اس وقت جو اسٹاپ ہے جنگ اس میں کچھ مزید اضافہ ہو جائے، لیکن سب کلرین صاحبہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ نہیں جی اس میں اضافہ تو نہیں کیا جا رہا۔ تو اب 18 تک تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ بیرونی دورے پہ ہیں، ساکھدار بھی اس میں شامل ہیں، وہ سب بیرونی دورے پر ہیں۔ ہاں 18 کے بعد پھر 21 تاریخ 3 دن ہی بچ جاتے ہیں۔ اب ان 3 دنوں میں آیا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یقین جانیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں مزید یہ جمعرات تک، یہ جمعے تک ہو سکے گی، کیونکہ پیر تک 21 ختم ہو جائے گی، اور اس وقت تک تو مذاکرات کی کوئی آثار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کبھی بھی کچھ کر سکتی ہے، کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ان میں ہونا کیا جا رہا، ایران کی یہ شرط تھی کہ وہ 5 سال تک اپنی یورینیم کی جو امپیچمنٹ ہے، یعنی ان کی افزودگی ہے، اس کو وہ روک سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ لیکن امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ 20 سال تک اس کو روکیں۔ اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید یہ امریکی جو میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ 10 سال کی ہو جائے گی، اور ان 10 سالوں کے دوران اب اس وقت جو صورتحال امریکہ میں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب ایک مذاکرات کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو اسے روکا کیوں گیا؟ کل جے ڈی وینس نے جارجیا یونیورسٹی میں بھی خطاب کیا ہے، وہاں پہ بھی لوگ ان سے یہی سوال کر رہے تھے کہ جناب جب ایک امپیچمنٹ پہ اور اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، یا آبنائے ہرمز پہ جو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ یہ میرا قبضہ ہو میرا قبضہ ہو، تو اس کو بیٹھ کے ہی کوئی بڑے مسئلے تو تھے نہیں جو حل نہ ہو سکیں۔ لیکن کل بھی جو ہمارے امریکہ کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے، بلکہ مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اس وقت کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران اگر 10 سال کے لیے بھی لے لیتا ہے، اس صورت میں بھی اس کے 120 ارب ڈالر کے جو غیر ملکی اثاثے جو برسوں سے اس کے پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کو مل جائیں گے۔ اور دوسری چیز، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایران کا تیل ایکسلریٹ کرتا ہے تو اس صورت میں ایران کو بہت زیادہ منافع ہوگا۔ اور تیسری چیز، جو علاقہ امن و امان کی صورتحال ہے وہ ایران کی بہتر ہوگی، اور اگر عالمی تجارت کی بھی اس کو اجازت مل جاتی ہے تو اس صورت میں یہ سارے معاملات جو ہیں ایران کے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ان مذاکرات میں جو ایران کا ایک اور مطالبہ ہے کہ یہ جو لبنان کی جو جنگ ہے اسے بند کیا جائے،
اس پر جو ہے ابھی ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ امریکہ میں واشنگٹن میں اس کے مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات کو مارکو ریبیو جو ہے وہ جو اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں جنگ بندی کو، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارکو ریبیو جو ہے ان کا جھکاؤ پتہ نہیں شاید ایران یہ لبنان میں جنگ بندی پر ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے اگر ہو بھی گئی تو انتہائی نازک ڈالی پر ایک بنایا جانے والا آشیانہ ہوگا اور اس کو کسی بھی وقت توڑا جا سکے گا۔ تو لہٰذا اس لیے کہ اسرائیل جو ہے ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب بھی اور ان کے وزیر قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ بھی ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اور ان کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ جنگ بندی کے مکمل مخالف ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور سکون ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ آپ یقین کریں کہ نیتن یاہو کا اپنی سیٹ پر موجود رہنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ دوستوں، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پورے صورتحال میں پاکستان کی کیا اہمیت؟ تو پاکستان سے 3-4 ممالک نے اور بھی رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جو ہے نا ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اب یہ اس میں قطر بھی ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہے، سعودی عرب تو پاکستان کے آن بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ مصر اور اردن بھی شامل ہیں، اور ترکیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری جو صورتحال ہے اس پر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جنگ بندی ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن اس میں اسرائیل کو کنٹرول کون کرے گا یہ تو اب صرف امریکہ ہی بتا سکتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔